السلام علیکم دوستو عید کی نماز کا طریقہ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، کیونکہ ایک سال کے بعد عید کی نماز پڑھی جاتی ہے تو کافی زیادہ لوگ بھول جاتے ہیں، پھر وہ مسجد میں جاتے ہیں تو برابر والا جیسے پڑھتا ہے سیم ویسے ہی پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب ان کو یہ نہیں پتا کہ اس نے کیا کرا ہے۔ تو عید کی نماز کی جو تکبیریں ہیں وہ تکبیریں امام صاحب کہتے ہیں، تو اس میں ہم ہاتھوں کو کب لے جانا ہے اور کب نیچے چھوڑنا ہے، یہاں پر سب سے زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے لوگوں کے ساتھ میں، کہ جب تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، تکبیریں امام صاحب کہتے ہیں، تو اس کے بعد جیسے ہی امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں تو کوئی یہاں لے جاتا ہے، کوئی یہاں لے جاتا ہے، کوئی ہاتھوں کو ایسے رکھ دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں بہت ہی زیادہ دھیان دینے والی ہیں۔ میں آپ کو تکبیریں بھی بتاؤں گا اور کیا کیا پڑھا جائے گا وہ چیز بھی بتاؤں گا، کیونکہ اکثر لوگ بھول جاتے ہیں چیزوں کو، بہت ٹائم کے بعد نماز پڑھنے جاتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ عید کی نماز صحیح طریقے سے پڑھ سکیں، تاکہ آپ کی مذاق نہ بنے، آس پاس والے لوگ باہر نکل کر آپ کی مذاق نہ بنائیں کہ بھلا آدمی اتنا بڑا ہوتے ساتھ اس کو عید کی نماز نہیں آتی ہے، اس کو عید کی نماز نہیں پڑھ ملتی ہے۔ اگر آپ شرمندگی سے بچنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو 2-4 منٹ کے لیے شانتی سے سن لیجئے گا، اور انشاءاللہ بالکل پریکٹیکل طریقہ سمجھاؤں گا، اور اسی طریقے سے اگر آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھ لیا تو عید کی نماز انشاءاللہ بغیر پوچھے کسی سے آپ بالکل صحیح طریقے سے پڑھیں گے، امام صاحب کے پیچھے بھی آپ صحیح طریقے سے پڑھیں گے۔ تو اب کرنا کیا ہے، عید کی نماز کا میں پریکٹیکل طریقہ آپ کو سمجھانے والا ہوں، لیکن ایک چیز بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے۔ وہ چیز کیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا سب میں کھڑے ہوئے، اب امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر تو وہ پہلے ہی اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیتے ہیں۔ امام صاحب رکوع میں جانے کو ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اکبر تو وہ پہلے ہی امام صاحب سے پہلے ہی رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا، اگر آپ ایسا کرو گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کو امام سے پہلے سجدے میں بھی نہیں جانا ہے، نہ ہی نیت کرنی ہے۔ جب تک امام صاحب پوری نیت اور سجدہ نہ کر لیں تب تک آپ کو بھی نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چیز بہت زیادہ دھیان رکھنا، کیونکہ اس چھوٹی سی چیز کے چکر میں آپ کی نماز، تو پریکٹیکل طریقہ سمجھ لیجئے گا اور امام صاحب کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ جانماز پر یعنی امام صاحب کے پیچھے اس طریقے سے کھڑے ہو جائیں، بالکل ساودھان سیدھے جیسے عام نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو نیت کرنا ہے، امام صاحب اپنی نیت کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو اپنی نیت کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب ما زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لینا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آپ لوگوں کو ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اب امام صاحب ثنا پڑھیں گے اور آپ لوگوں کو بھی ثنا پڑھنا ہے۔ ثنا کیسے پڑھیں گے میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ ثنا ہے۔ اب امام صاحب تکبیریں کہیں گے، آپ لوگوں کو بھی تکبیریں امام صاحب کے ساتھ کہنا ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے چھوڑ دیں۔ پھر سے امام صاحب تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر، ہاتھ کانوں تک جائیں اور پھر چھوڑ دیں۔ اب امام صاحب کہیں گے تیسری تکبیر، اللہ اکبر، ہاتھ جو ہے ناف کے نیچے لا کر باندھ لیں، ٹھیک ہے؟ اب امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور ایک سورہ پڑھیں گے چھوٹی سی، امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ لوگوں کو سماعت کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اب امام صاحب ایک سورہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ۔ امام صاحب نے قرات کی، آپ لوگوں نے سماعت کی۔ اب امام صاحب تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں آ جائیں۔ اور رکوع میں پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمی اللہ لمن حمیدہ، ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے امام صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اب امام صاحب سجدے میں جائیں گے، آپ لوگوں کو جانا ہے
अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में आ जाएं। अब पढ़ें सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। ये तकबीरें कह दी 3। अब आप लोग बैठिएगा कायदे में, अल्लाहु अकबर। अब इमाम साहब के साथ फिर जाएं सजदे में, अल्लाहु अकबर। फिर पढ़ें सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। ये 3 तकबीरें फिर कहीं। अब इमाम साहब के साथ खड़े हो जाएं, अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को बांध लेना है, छोड़ना नहीं है, बांध लेना है। अब इमाम साहब फिर किरात कहेंगे, फिर आप लोगों को समात करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। इमाम साहब ने किरात कह दिए। अब इमाम साहब तकबीरें कहेंगे, आप लोगों को भी तकबीरें कहना है। अल्लाहु अकबर, कानों तक ले जाएं हाथ और छोड़ दें। फिर कहेंगे इमाम साहब अल्लाहु अकबर, कानों तक हाथ लेकर जाएं और फिर छोड़ दें। अब फिर इमाम साहब तीसरी तकबीर कहेंगे, अल्लाहु अकबर, कानों तक लाएं, हाथ छोड़ दें। अब इमाम साहब चौथी तकबीर कहेंगे, अल्लाहु अकबर, रुकू में चले जाएं। ठीक है, रुकू में जाने के बाद अब इमाम साहब तस्बीह कहेंगे और आप लोगों को भी तस्बीह पढ़ना है। वो कौन सी तस्बीह है? सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। अब इमाम साहब के साथ खड़े हो जाएं, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, रब्बना वलकल हम्द। अब इमाम साहब के साथ सजदे में जाएं, अल्लाहु अकबर। अब पढ़ें सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अब कायदे में बैठें, अल्लाहु अकबर। अब फिर से सजदे में जाएं, अल्लाहु अकबर। अब फिर पढ़ें सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर कहते हुए कायदे में बैठ जाएं। अब आप लोगों को अत्तहियात पढ़ना है और दरूद पढ़ना है। मैं वो कौन सी है पढ़ना है आप लोगों को मैं पढ़कर सुना देता हूँ। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, रब्बि जअलनी मुकीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैय व लिलमुअ्मिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो आज हमने आपको ईद की नमाज का प्रैक्टिकल तरीका बताया है। जिन भाइयों ने भी इस वीडियो को देख लिया है इंशाल्लाह वो बिल्कुल सही तरीके से नमाज अदा कर सकती हैं। तो आप एक बार इस वीडियो को जब आप अभी देख रहे हैं और जब सुबह को नमाज पढ़ने जाएं तो 15-20 मिनट अलग में बैठकर इस वीडियो को देख लेना और उसके बाद फिर नमाज पढ़ने चले जाना, ताकि आप मस्जिद में जाएं तो मस्जिद में जाकर वहां पर सही तरीके से नमाज को अदा कर सकें। सबसे ज्यादा अहम मसला जो होता है वो तकबीरों का है। वहां पर इमाम साहब जब तकबीरें करते हैं तो कोई सज्जे में चला जाता है, कोई रुकू में जाने की कोशिश करता है, कोई इसके देखता है, कोई उधर को देखता है। ऐसी तरीके से देखने की बहुत देखते हैं, आपने देखा भी होगा। तो सही तरीके से नमाज ये अदा होगी जो मैंने अभी आपको पढ़कर बताई है। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आप सही तरीके से नमाज को अदा कर सकते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के पास शेयर करें जो नमाज नहीं पढ़ पाते हैं, जो गलतियां करती हैं नमाज के अंदर,
تو ابھی شیئر کر دو, ابھی کچھ ہی ٹائم ہے, یعنی کہ آج رات تک کا وقت ہے, تو جلدی سے اس ویڈیو کو شیئر کر دو کیونکہ صبح کو عید کی نماز پڑھی جائے گی. تو چلیے دوستوں, ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, جب تک کے لیے اللہ حافظ.